إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم ربي زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معزز و مکرم حاضرین جمعہ اور میرے دیگر دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا. بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا. سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ جمعہ کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. اسی مناسبت سے چند گفتگو آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی. سورہ جمعہ کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مختصر وضاحت، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نودی للصلاۃ، نماز کے لیے بلایا جائے، مراد یہ ہے کہ جب اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ آؤ. دوڑ کیا؟ فسعو کا مطلب ہوتا ہے دوڑ کر آنا، یعنی تیزی کے ساتھ آنا.
پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ اس آیت سے جو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے، اس دن جمعہ پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں فرض عین ہے تمام مسلمانوں کے لیے، ہر بالغ عاقل مسلمان پر یہ فرض عین ہے کہ جمعہ کے دن وہ آئے اور جمعہ میں حاضری دے، جمعہ کی نماز وہ ادا کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کراؤ، فعل امر کا صیغہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ فرض عین ہے۔ معلوم ہوگا کہ جب جمعہ فرض ہے، اس میں کچھ لوگ الگ بھی ہیں، جس میں سے 4 لوگوں کو الگ کیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے 4 ایسے لوگوں کو الگ کیا، جس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ عورت پر جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ وہ کیا پڑھے گی؟ وہ اگر گھر میں پڑھتی ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گی، 4 رکعت پڑھے گی جس طرح عام معمولات کے مطابق کرتی ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھتی ہے تو پھر یہ فبی و نعمت، جو کہ بہت ساری چیز سننے کو ملتا ہے، لیکن ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ دوسرا غلام، جو غلام ہوتا ہے، جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، آج کل تو نوکر کا زمانہ تقریباً ختم ہو رہا ہے پرماننٹلی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں وقتی طور پہ کوئی آیا نوکر کام کر کے چلے گیا، اس کی بات نہیں ہو رہی، بات پرماننٹلی آپ کے پاس ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، جو آپ کا غلام ہوتا ہے، آپ جو کہ وہ آپ کے آرڈر کو فالو کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غلام، تو اس کے لیے بھی واجب نہیں ہے۔ تیسرا شریعت نے ذکر کیا ہے کہ کوئی انسان جو مسافر ہے، سفر پہ جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی واجب نہیں ہے، وہ چاہے تو ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، شریعت نے اس کے لیے رخصت رکھی ہوئی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ جو بالغ نہیں ہے، یعنی بچے، یہ 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب پہ شریعت اسلامیہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العظیم جمعہ کے کچھ فضائل اور جمعہ کے چند آداب ذکر کیے جائیں گے تاکہ آپ لوگ سنیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلی اس کی فضیلت یہی ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز جنازہ، نا آپ پڑھ لیے، فرض کفایہ جس کو کہتے ہیں، کچھ لوگ پڑھ لیے تو کافی ہے، سب کے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ فرض عین ہے، سب کو آنا ضروری ہے۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی جو مسلم شریف کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سورج دنوں پر طلوع ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے سورج جو ہے ہر دن پہ طلوع ہوتا ہے، ہر دن پہ سورج نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان تمام دنوں میں سب سے بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ جو جمعہ کی جو دن ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں سے بھی افضل مقام رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ گزشتہ امتوں میں اللہ رب العالمین نے یہود کو سمبا کا دن، جس کو ہم کہتے ہیں سنیچر کا دن، اللہ رب العالمین نے دیا تھا۔ سنیچر کے دن اللہ نے ان کو دیا، عبادت کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ ایسے ہی جب نصارہ آئے تو اللہ رب العالمین نے نصارہ کو اتوار کا دن دیا کہ اس دن عبادت کے لیے خاص کرو۔ ایسے ہی جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، یہ خصوصیت کے ساتھ امت محمدیہ کو دیا گیا، اس کا پاس و لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں بھی ہمارے لیے بہت اہم جو اللہ رب العالمین نے رخصت رکھا ہوا ہے وہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے وقت صرف خاص کیا کہ آپ اس کی عبادت کرو، جو ایک جمعہ کا وقت ہے جس کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں اذان سے لے کے نماز تک۔ اس کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ تلاش کرو، رزق کو حاصل کرو، کماؤ۔ جمعہ کے دن چھٹی نہیں منانا، آپ کماؤ۔ آپ جس طرح آئے ہوئے جمعہ میں حاضری دی ہے، یہ وقت آپ کا جا رہا ہے، اس وقت کے بدلے اللہ کہہ رہا ہے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ اس سے پہلے معلوم کیا تھا؟ جو یہود و نصارہ کو دیا گیا ان کے لیے پورا دن تھا، وہ رات میں بھی، وہ دن میں بھی، وہ باقاعدہ وہ مچھلیوں کا شکار یا دیگر اور چیز کاروبار وہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے حرام کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہے کہ اللہ نے ہم کو عبادت کا دن بھی دیا، مزید یہ کہا کہ آپ جو جمعہ پڑھ لیں فانتشروا فی الارض، وہ زمین میں پھیل جائے، تو اللہ نے رخصت بھی دیا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری دلیل فضیلت کے تعلق سے کہ یہ عید کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے۔ عید کا دن کیا ہوتا ہے؟ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں دل میں خوشی ہوتی ہے، تو ہر مسلمان کے اندر بھی ایک طریقے کی خوشی ہونی چاہیے، ایک طریقے کی اللہ رب العالمین سے امید ہونی چاہیے کہ آج خوشی کا دن ہے۔ جب ہم ایک روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد پورا رمضان جب گزر جاتا ہے، عید کا دن آتا ہے، ایک الگ سی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آج تو رزلٹ کا دن ہے، آج تو ہم کو ثواب ملنے کا دن ہے، اور آج خوشی کا دن، ہم تھوڑا سا کہیں نہ کہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس دن بھی ہمیں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا ان یوم الجمعۃ عید،
جمعہ کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ عِيدَكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، تو جمعہ کے دن جو عید کا دن ہے اس عید کے دن تم روزہ مت رکھو. اسی لیے جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا حرام ہے. بہت سارے ہمارے بھائی سوچتے ہیں نا کہ جمعہ کے دن چلو اچھے کام کا ابتدا کرتے ہیں، تو یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے کہ جمعہ کے دن کسی اچھے چیز کی ابتدا کرنا. آج جمعہ کا دن ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جمعہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، جیسے عیدین کے دن ہم کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح یہ جمعہ جو کہیں نہ کہیں عید کا دن ہے ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، ایسے ہی جو جمعہ ہے اس کے اندر ڈرنے کی بھی ضرورت ہے. ڈرنے کی بھی ضرورت ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. فیہ ادخل الجنہ، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، یعنی جمعہ کے دن. وفیہ اخرج منہا، جمعہ کے دن ہی ان کو نکالا گیا. وفیہ یوم القیامہ، اور اسی دن قیامت کا دن ہوگا. بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جن و انس کو چھوڑ کر دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہے سب کے سب ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت کا دن نہ ہو. تو ایک طریقے سے خوشی بھی اور ایک طریقے سے ڈر بھی. کیوں قیامت کا دن جو ہوگا وہ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں گے. تو جس طرح آج جمعہ کے اندر ہم اکٹھا ہوتے ہیں ایسے قیامت کے دن بھی ہم کو اکٹھا ہونا ہے. وہ حدیث اور وہ آیت جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کو پکارو خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی. اللہ کے ساتھ امید آج عید کا دن ہے، اور اللہ کے لیے ڈر بھی، خوف بھی کہ ہو سکتا ہے قیامت کا دن آ جائے. تو جو مومن بندے ہوتے ہیں دراصل اللہ کو پکارتے ہیں امید کے ساتھ، اچھائیوں کی امید، جنت کی امید، اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کی برکت کی امید، اور ڈر کی اللہ کے عذاب کا ڈر، جہنم کا ڈر، اللہ کے غیظ و غضب کا ڈر کہ اللہ قہار ہے، جبار ہے، بدلہ بھی لینے والا ہے. تو دونوں چیزیں اس دن ہمارے اندر جمع ہونی چاہیے. اسی طرح میں تھوڑا سا تیزی سے بڑھنے کی کوشش کروں گا. تقریباً میں نے 20 آداب کو نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح جمعہ کا دن جو فضیلت کا دن ہے وہ گناہوں کی معافی کا دن ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ والرمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن مجتنب الکبائر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو بھی گناہ ہوتا ہے اللہ مکفرات ما بینہن، جو کچھ بھی اس کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. ایک جمعہ ہم نے ادا کیا، آج ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں، اگلا جمعہ ادا کریں گے، ان دونوں کے بیچ میں اگر کچھ گناہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. شرط کیا ہے؟ پابندی کرو جمعہ کی. لیکن ایک شرط اور بھی ہے، مجتنب الکبائر، بڑا گناہ نہیں ہونا چاہیے. بڑا گناہ ہم سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بڑا گناہ جو ہوتا ہے، کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے. چھوٹے گناہ اللہ رب العالمین ابو درگزر کر دیتا ہے. صرف جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں اور جمعہ سے ہمارے پورے ہفتے کی معافی ہو رہی ہے. اسی طرح ایک جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن جو فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. جو بھی اندر انٹری مارتا ہے اس کا رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں. بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن آتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یکتبون الاول فالاول، اور جو بھی پہلے آتا ہے ایک کے بعد دیگرے جو بھی آتے رہتا ہے اس کے نام کو وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن پھر فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام داخل ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ جب امام اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، پھر طَوَّعُوا صُفُوفَهُمْ، تو وہ لوگ اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور وہ بھی جس طرح آپ خطبے کو سنتے ہو وہ بھی خطبے کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو رجسٹر میں حاضری ہوتی ہے. اگر ہم خطبے سے پہلے آتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خطبے سے پہلے آنے کی کوشش کریں. کہ بہت بڑا فضل ہوگا کہ اللہ کے پاس ہماری حاضری جا رہی ہے. آپ سوچو پرائم منسٹر کے پاس اگر آپ کا رپورٹ جائے اور سوچے کہ اے فلاں عبداللہ کا نام آیا ہوا ہے، میں رینڈم نہیں بتا رہا ہوں، کسی کا نام وہاں پہ آیا ہوا ہے، وہ پرائم منسٹر کے پاس اس کا نام جا رہا ہے، وہ کتنا خوش محسوس کرے گا کہ یہ پرائم منسٹر کے پاس میرا نام لیا گیا. تو ایسے ہی فرشتے نوٹ کرتے ہیں، اللہ کے پاس اس رجسٹر کو پیش کیا جاتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ خطبہ جمعہ سے پہلے آنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں پہ نوٹ ہو سکے. اور اگر پہلے نہیں آتے ہیں تو بہت بڑے خیر سے آپ محروم ہوتے ہیں. دیکھیے جو میں نے آداب نوٹ کیے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم کو کرنا کیا چاہیے، تو فضیلت تھا جو میں نے 4-5 نوٹ کیا، اور بھی کئی فضیلتیں ہیں، لیکن میں نے کچھ نوٹ کیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے.
جمعہ کے دن سب سے پہلا کام جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وہ درود پڑھنا ہے. درود پڑھنا. اللہ کے نبی کی حدیث ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثر علی من الصلاۃ فیہ. جمعہ کا جو دن ہے وہ سب سے افضل اور بہتر دن ہے، تو اس دن کے اندر میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجو. کب سے بھیجنا ہے درود؟ یہ مغرب کے بعد سے ہی بھیجنا ہے. جو مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج جو ڈوب جاتا ہے اس وقت سے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے. تو مغرب کے بعد سے لے کے ہی آپ کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے آپ اللہ کے نبی پر درود بھیجیں. درود کیسا بھیجنا ہے؟ میڈ ان انڈیا پاکستان نہیں صاحب، وہی درود جو اللہ کے نبی نے ہم کو سکھائی ہے، یعنی درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پوری جو اللہ کے نبی نے ہم کو سکھائی ہے. تو یہ درود کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح دوسرا جو کام ہوتا ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت. سورہ کہف کی تلاوت. اللہ کے نبی کی حدیث من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کہف پڑھتا ہے، تو دوسرے جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کیا جاتا ہے، نور روشن کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے نور ہی نور ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اس کا پورا کام خیر کا خیر ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب سورہ کہف کی آپ تلاوت کرتے ہیں. یہ کب کرنا ہے؟ یہ بھی مغرب سے لے کے مغرب تک. جو مغرب ابھی گزر چکا ہے وہ مغرب سے لے کے جو مغرب آج کا دن کا جو مغرب آنے والا ہے وہاں تک، اس بیچ میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا 24 گھنٹے کا جمعہ کا دن ہوتا ہے. اسی طرح ایک تیسرا کام جو جمعہ کے دن کرنا ہے وہ ہے غسل کرنا. غسل کرنا، اس میں بعض محدثین نے اختلاف کیا ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث دیکھی. بعض علماء کہتے ہیں واجب بھی ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. لیکن یہ حدیث دیکھیے، حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. غسل یوم الجمعۃ واجب، جمعہ کا غسل واجب ہے علی کل محتلم، ہر محتلم پر، ہر بالغ مرد پر. اب وہ بالغ چاہے 12 سال پہ ہو جائے، 13 سال پہ ہو جائے، 14 سال پہ ہو جائے، 15 سال پہ ہو جائے، عموماً 15 کہا جاتا ہے. لیکن آج کی جنریشن میں جو موبائل کا دورہ ہے، سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے، کہیں نہ کہیں انسان 13 سال اور 12 سال پہ ہی بالغ ہو رہا ہے. یہ سچائی ہے صاحب، یہ فیکٹ ہے. تو خیر، بتانا مقصود یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا اس حدیث کی روشنی میں واجب ہے مع الاختلاف. اسی طرح تیسرا کام جو کرنا ہے مسواک. مسواک بخاری مسلم کی روایت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کا غسل واجب ہے، جیسا کہ تمام صحابہ کرام جانتے تھے. پھر دو چیز کا تذکرہ کہتے ہیں، والسواک، سواک مسواک کا اور خوشبو کا، اور تطہر، مسواک اور خوشبو. یہ دونوں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ واجب ہے کہ نہیں ہے، جبکہ اسی سیاق میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جمعہ کا غسل واجب ہے، سواک اور اسی طرح خوشبو لگانا ایک ہی سیاق میں، واجب کے سیاق میں ذکر ملتا ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے. اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو جس کے پاس خوشبو ہے اس کو خوشبو لگانا واجب اور ضروری ہے. مسواک کرنا جس کے جمعہ کے دن کی بات ہو رہی ہے، عام دنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جمعہ کے دن. اللہ کے نبی کہتے ہیں والسواک، جس طرح جمعہ اس طرح سواک کا بھی اسی حدیث کے اندر تذکرہ ہے کہ سواک بھی واجب ہے مع الاختلاف، اختلاف بھی موجود ہے. لیکن اگر کوئی انسان کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کے پاس جب نہیں ہوتا تھا ان کے پاس خوشبو وغیرہ، تیل وغیرہ، تو باقاعدہ دوسرے سے ادھار لیتے تھے، عاریتاً لیتے تھے، یعنی نہیں ہے دوسرے سے مانگ رہے. اب سوچیے کتنی اہمیت ہے اس کی. خصوصاً جمعہ کے دن خوشبو ضرور لگائیں جس کے پاس، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ تقریباً سب کے پاس ہوتا ہے. تو ایک تو غسل، ایک تو مسواک، اور اسی طرح منہ کی صفائی اور خوشبو. اسی طرح ایک چھٹی چیز ہے، عام طور پہ اس کو لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اچھا کپڑا پہننا. اچھا کپڑا پہننا، جی ہاں، اچھا کپڑا پہننا. یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کا اہتمام کرتے تھے. عام طور پہ جب کہیں شادی ہوتی ہے یا کہیں فنکشن ہوتا ہے، کہیں جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہم اچھے کپڑے کا اہتمام کرتے ہیں. جمعہ کے دن چلو ٹھیک ہے، رینڈملی کوئی بھی کپڑا پہن لیتے ہیں. شریعت کی حدیث دیکھیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ما علی احدکم لو اتخذتموهم بین یوم الجمعۃ سوا صبی مہنہ، کہ تمہارے لیے کیا مشکل ہے، تمہارے لیے کیا مشکل ہے کہ جمعہ کے لیے کوئی اسپیشل کپڑا رکھو اس کپڑے کے علاوہ جو عام دنوں میں کپڑا پہنتے ہو. جو عام دنوں میں کپڑا پہنا جاتا ہے، شریعت کہتی ہے وہ عام دنوں میں تو تم پہنتے ہی پہنتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک کپڑا ایسا بھی رکھو جو خاص جمعہ کے لیے رکھو، یا تھوڑا سا اچھا رکھو. بہتر یہ ہے کہ اس کو جہاں پہ آپ اچھی جگہوں پہ جا سکیں وہ کپڑا اسپیشلی جمعہ کے لیے رکھنا چاہیے. واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر اعمال کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اچھے کپڑے کا اہتمام کرے، یا کم سے کم اتنا ہو جو عام دنوں میں پہنتا ہے اس سے بہتر ہو. اسی طرح ایک ساتویں چیز
کہ جمعہ کے دن پہلے آنا، یہ بھی احکام میں داخل ہے کہ پہلے آیا جائے۔ بخاری مسلم کی روایت اس تعلق سے بڑی مشہور ہے کہ جو پہلے وقت میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنًا، گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی دی۔ جو فَمَنْ جَاءَ او فی روایت اخرى فَمَنْ أُتِيَ بالساعة الثانية فقد قرب قبشا، گویا کہ اس نے بقرے کی قربانی دی، گائے جس کو کہتے ہیں، بقرہ بڑا قاف سے، گائے کی قربانی دی۔ تیسرے نمبر پہ ہے کبشا، دمبے کی قربانی دی۔ چوتھے نمبر پہ ہے دجاجہ، مرغی کی قربانی دی۔ پانچویں نمبر پہ ہے بیضہ، انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 5 چیزوں کا شریعت میں ذکر ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ جو پہلے گھڑی میں آئے اس کو اونٹ، دوسری گھڑی میں آئے اس کو گائے کی قربانی کے برابر، تیسرے نمبر پہ آتا ہے کبشا، دمبا، بھیڑ جس کو کہتے ہیں، چوتھے نمبر پہ جو آتا ہے وہ دجاجہ یعنی مرغی، اور اسی طرح جو 5ویں نمبر پہ آتا ہے وہ بیضہ یعنی انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب اگر پانا ہے تو آپ کو پہلے آنے کی ضرورت ہے۔ ابھی انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی اگر وقت رہا تو، کہ پہلی گھڑی، دوسری گھڑی، تیسری گھڑی، 5ویں گھڑی، چوتھی گھڑی ہے کیا۔ آگے دیکھیے گا، ایک 8ویں چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ پیدل چل کے آنا۔ جی پیدل چل کے آنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن سوچئے، ابھی دیکھیے گا کتنی اس کی فضیلت ہے۔ اور ہمارے استاد شیخ جعفر الہندی حفظہ اللہ ورا آج بھی زندہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج تک، کہتے ہیں کہ میری نظر کے اندر، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے شیخ الحدیث جو کسی جامعہ کے شیخ الحدیث ہوتے ہیں، جو مفتی ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک میری نظر سے اتنی بڑی فضیلت ابھی تک نہیں گزری ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت۔ وہ فضیلت سنیے گا صاحب، اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من غسل واغتسل یوم الجمعہ، جس نے غسل کیا اور اچھے طریقے سے غسل کیا، وبکر فابتکر، اور جلدی آیا اور انتہائی جلدی آیا، یعنی جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ آنے کی کوشش کیا، ومشا، اور پیدل چل کے آئے، اس میں داخل ہے یہ تمام چیزیں فضیلت ملے گی، جو ابھی فضیلت بیان کی جائے گی وہ تمام چیزیں شامل ہے۔ اچھے سے غسل کرنا ہے اور پہلے آنا ہے، تیسرا پیدل چل کے آنا ہے، ولم یرکب، سوار نہیں ہونا ہے، چاہے وہ بائک ہو، اسکوٹی ہو، 4 ویلر ہو، کسی پہ بھی سوار نہیں ہوا۔ پھر ودنا من الامام، امام کے قریب بیٹھا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کہیں ادھر کہیں ادھر، کہیں جہاں وہ جگہ ملا بیٹھ گیا، امام کے قریب بیٹھا، یہ بھی اس حدیث کے اندر داخل ہے کہ امام کے قریب بیٹھا۔ فاستمع، اور غور سے خطبہ سنا، اونگ رہا ہے، سو رہا ہے نہیں، دھیان سے خطبہ سن رہا ہے۔ پھر مزید ولم یلغا، کوئی لغو کام نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، ابھی بات آئے گی کہ لغو کام کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کان لہ بکل خطوۃ اجر سنۃ صیامها وقیامها، میں نے کہا کہ سنن کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ اگر کوئی انسان پیدل چل کے گھر سے آتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے، جلدی آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے تو اور غور سے خطبہ سنتا ہے، تو ہر ایک قدم پر، دھیان سے سنیے گا، ہر ایک قدم پر 1 سال کے قیام کا ثواب اور 1 سال کے روزے کا ثواب۔ ایک قدم کی بات ہو رہی ہے صاحب، اب اپنے گھر سے آپ ناپ لیجئے کتنا قدم چل کے آپ آتے ہیں، یعنی 1 قدم بھی اگر آپ چلتے ہیں، 1 قدم، جبکہ 1 قدم پہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں کم سے کم جو ہوگا 20 25 30 40 50 جو بھی، آپ اس کو ملٹیپل کر لیجئے، ہر ایک قدم پہ 1 سال کے قیام کا ثواب یعنی عبادت کا، مزید یہ ہے کہ روزے کا۔ اور معلوم ہے 1 سال کے روزے کا ثواب بتایا جا رہا ہے، ایک روزے کے تعلق سے، صرف ایک روزے کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص 1 دن کا روزہ رکھتا ہے خالصا لوجہ اللہ، اللہ کے لیے رکھتا ہے، تو 70 خریفہ، 70,000 سال کی مسافت سے اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک روزے کی فضیلت ہے، ایک روزہ رکھو، جہنم سے 70,000 سال کی دوری پر ہو جاؤ، یعنی جنت میں۔ جہنم سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں جاؤ گے۔ یہ ایک روزے کا، آپ 1 قدم پہ آپ کو ثواب مل رہا ہے صاحب، اتنی بڑی فضیلت کہاں پہ ملی؟ 1 قدم آپ نے کیا اور 1 سال کا روزہ، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ آگے تھوڑا سا چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آگے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آگے جگہ خالی ہوتی ہے، چاہیے یہ کہ جو پہلے آئیں وہ پہلی صف کو پوری کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے آگے بیٹھنے کی کوشش کریں، جگہ نہ چھوڑیں۔ لیکن وہیں پر دوسرے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ جو بعد میں آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے جگہ خالی ہے تو دوسرے کو فلانگ کر، اس کے گردن کو فلانگ کر جو آتے ہیں اور پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ جگہ اگر پہلی صف میں خالی ہے، اچھے سے سکون کے ساتھ جا سکتے ہیں، کسی کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا تو بہتر ہے۔ لیکن اگر ڈسٹرب ہو رہا ہے، کسی کو فلانگنا پڑے گا، تو جہاں پہ جگہ مل جائے وہاں پہ آپ بیٹھ جائیے، یہ شریعت کا طریقہ اور حکم ہے۔ اسے اب میں تیزی کے ساتھ پڑھوں گا، ابھی کم سے کم 10 اور بچا ہوا ہے مزید۔ اس کے بعد یہ ہے کہ
کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا نہیں ہے. بہت سارے ہمارے بھائی نمازوں میں، عام نمازوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تو جمعہ کی بات ہے، اور عام نمازوں میں بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مسجد کے اندر کوئی جگہ اپنی خاص مت کرو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ میری جگہ ہے، یہ میری کرسی ہے. صاحب یہ سب غلط ہے. جو مل جائے، جہاں جگہ مل جائے، جہاں پہ ہو جائے، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. جگہ مسجد کے اندر خاص مت کرو. دائیں طرف جگہ مل جائے دائیں طرف، اور بائیں طرف مل جائے تو آپ کو بائیں طرف آپ کو بیٹھ جانا ہے، لیکن جگہ مسجد کے اندر خاص نہیں کرنا ہے. اور کسی کو اٹھانا بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہیں، یہ میری کرسی ہے، یہ میرا جگہ ہے، انسان اپنے آپ اٹھ جاتا ہے، تو یہ غلط ہے. کسی کو اپنی اس کی جگہ سے اٹھانا بھی نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے. اسی طرح ایک اہم بات جو شاید آپ لوگ جانتے بھی ہوں اور یہ بہت اہم بھی ہو، کیا ہے؟ تحیۃ المسجد. تحیۃ المسجد یہ جمعہ کے اندر بھی ہے اور غیر جمعہ میں بھی ہے. اس سے پہلے عبد المعید مدنی حفظہ اللہ ورا آئے ہوئے تھے اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ جو تحیۃ المسجد ہے وہ واجب اور ضروری ہے. یہاں تک کہ جو ممنوع اوقات ہے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، جب سورج ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے، جو ممنوع اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات میں بھی اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 رکعت پڑھے بنا مسجد میں نہ بیٹھے. یہی وجہ ہے کہ اگر خطبہ شروع ہے، کوئی مسجد کے اندر آ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھے پھر بیٹھے. باقاعدہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی رسول بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے نماز کی حالت میں کہا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مسجد کے اندر آ رہا ہے، چاہے خطبہ شروع ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے یہاں تک بھی ذکر کیا ہے کہ اگر اذان بھی ہو رہی ہو تب بھی آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. اس میں اختلاف ہے چونکہ دو واجب ٹکرا رہے ہیں. اذان کا جواب دینا بھی واجب اور تحیۃ المسجد پڑھنا بھی واجب. تو 2 واجب جب ٹکراتا ہے تو اخف الضررین کے تحت جو ہوتا ہے، جس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنایا جاتا ہے. تو ثواب کس میں زیادہ ہے؟ اذان دینے میں. اذان تو بار بار آپ کو ملے گا. خطبہ 1 ہفتے میں آتا ہے اور سننے کا فضیلت کیا ہے؟ الگ الگ اس کی فضیلتیں بھی ہے. جمعہ کی، تو جمعہ کے دن اصل یہ ہوگا کہ اگر انسان جمعہ کے دن آ رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھے. اذان کو فی الحال کے لیے جانے دے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اختلاف موجود ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، میں اختلاف میں جانا نہیں چاہتا، لیکن افضل اور بہتر جہاں تک میری ناقص علم ہے کہ اس کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ فضیلت یہاں پہ زیادہ مل رہی ہے. فضیلت 1 ہفتے میں آتی ہے. اسی طرح 12ویں نمبر پہ یہ ہے، اور یہ شاید اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور اس میں کسی کو آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر باب بھی باندھا ہے، ایک پورا چیپٹر ہی اس کے تعلق سے ذکر کیا، پورا مضمون اس تعلق سے ذکر کیا ہے. وہ حدیث وہ کیا ہے کہ اگر کسی کو اونگ آ رہی ہے، ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے، سفر پہ ہوتا ہے، کبھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اگر کسی کو اونگ آ رہی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس جگہ کو تبدیل کر دے، اس جگہ کو تبدیل کر دے. یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس بندے کو اونگ آ رہی ہے تو چاہیے کہ دوسری جگہ پہ چلے جائے، جہاں پہ خالی ہے وہ پیچھے چلے. اگر اونگ آ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ کو بدل دے. کیونکہ وقت ہو چکا ہے، 5 منٹ اور بچا ہوا ہے، میں وہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح ایک اور چیز کہ اگر یہ تو اونگ کی بات ہے، بسا اوقات کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سو ہی جاتا ہے. صاحب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ سو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں سو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. من نام فلیتوضا، یہ ابن عمر کا قول ہے کہ جو اگر سو جائے تو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ نیند نواقض وضو ہے. اب پتہ کیسے چلے گا؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جو اونگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں باتیں سن رہا ہوتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. جو سو رہا ہوتا ہے وہ نہ سنتا ہی نہ سمجھتا ہی ہے. آپ ڈھول بھی بجاؤ، اگر بندہ سو رہا ہے نا تو اس کو کچھ اثر نہیں کرے گا. تو سونا ایک الگ چیز ہے، اونگ الگ چیز ہے. اگر انسان سو گیا تو اس کو چاہیے کہ بعد میں وہ وضو کرے گا. اسی طرح ایک اہم چیز، اور اس طرف بھی لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اکثر لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے، اور اسی لیے اکثر دیکھنے میں ملتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں انسان جگہ ملتا ہے وہیں بیٹھتا ہے نا. یہ ہے کہ امام کی طرف رخ ہونا چاہیے، امام کی طرف رخ ہونا چاہیے. اس پر بھی یہ کیا کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا باب بات کے رکھا ہوا ہے، باب استقبال الامام فی الخطبہ. خطبے میں لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں بلکہ امام کی طرف ہونا چاہیے. وہ جو بھی خطبہ دے گا، جو بھی ممبر پہ ہوگا، جو بھی خطیب ہوگا، جو بھی امام ہوگا، اس کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے. یہ کہیں بھی آپ بیٹھو، وہاں پہ بیٹھے وہ چہرہ یہاں پہ. پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ قریب بیٹھنا چاہیے. اس لیے ہمارے استاد کہا کرتے ہیں جس طرح سب بندی کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے نا، یہ طریقہ دراصل نہیں ہے. یہ تو نماز کا طریقہ ہے نا کہ سب بندی کرتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بیچ بیچ میں جگہیں خالی ہے، جس طرح ایک جھٹ ہو جاتے ہیں، جو پرندے جس طرح ایک جھنڈ میں بیٹھتے ہیں، کوئی صف نظر نہیں آتا، سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک جھنڈ کی طرح، جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہو، جو صحابہ کرام کی جو صفات بیان کی جاتی ہے اس طرح بیٹھنا چاہیے. یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا صاحب. اگر معلوم ہے تو اچھی بات ہے، نہیں معلوم ہے تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں کوئی اپنا نہیں گڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وقت نہیں ورنہ اس پر بھی دلیل آپ کے سامنے ذکر کی جاتی. اسی طرح
خطبے کے اندر اگر آئے ہوئے ہیں، جمعہ کے اندر آئے ہوئے ہیں، تو اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے بالکل خاموش رہیں، بالکل خاموش رہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، کوئی انسان غلط بھی کر رہا ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، اس کو بول نہیں سکتے کہ تم یہ غلط کرو، اس کو چھوڑ دو۔ آپ سوچئے، جب یہ نہیں کر سکتے تو اچھائی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ جمعہ کے خطبے کے اندر آپ آئے ہوئے ہیں، امام کا خطبہ شروع ہو چکا ہے، تو کچھ نہیں، خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کو آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تب بھی غور سے سننے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کچھ بات سننے میں آ جائے، اور نہیں سننے میں آ رہا ہے تو آپ کو تو ثواب تو مل ہی رہا ہے، آپ کو ثواب تو مل ہی رہا ہے۔ تو غور سے خطبہ سننا ہے، خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اسی کے اندر ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیجئے، بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا من مس الحصى فقد لغا، کسی کنکری کو بھی آپ نے ہاتھ لگایا نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، قرآن یہاں سے وہاں کرنا ہے، کچھ یہاں چیزیں تو وہاں کر دیے، موبائل یہاں وہاں کر رہے ہیں، موبائل کو سامنے رکھے ہوئے کبھی دیکھ رہے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، چشمہ یہاں وہاں کر رہے ہیں، یا کچھ اور بھی کچھ صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ من مس الحصى فقد لغا، چونکہ پہلے زمانے میں جو مسجدیں تھی وہ کچی تھی، کنکریاں ہوتی تھی، دھول مٹی ہوتے تھے، تو لوگ کنکری کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کنکری کو بھی آپ نے ہاتھ لگا دیا نا تو گویا کہ مسل فقط لغا، اس نے لغو کام کیا۔ بعض علماء نے اس حدیث کی روشنی میں ذکر کیا کہ اس کا جمعہ ہی فوت ہو جائے گا کیونکہ اس نے لغو کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے۔ تو موبائل کو ٹچ کرنا، دستی کو ٹچ کرنا، اسی طرح کیا کہتے ہیں جو اپنا چشمہ ہوتا ہے اس کو ٹچ کرنا بار بار، جو اس طرح ہوتا ہے بغیر کسی اس کے، تو صاحب یہ بھی اسی دائرے میں آتا، فقط لغا، لغو کے دائرے میں ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جمعہ کا مقام ہے صاحب، ایک ہفتے کا شیڈول اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ایک تو قیامت کا دن بھی یہی ہے، ہو سکتا ہے قیامت کا دن آج بھی ہو۔ ڈرنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے وقت لمبا ہو رہا ہے ورنہ میں بیان کرتا۔ باقاعدہ ایک عیسائی نے کہا تھا، 4 چیز اس نے ذکر کیا تھا کہ 4 چیزیں جس وقت تک مسلمانوں میں باقی رہے گی اس وقت تک مسلمان ایک چٹان کی مانند رہیں گے، ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور اس نے کہا کہ عیسائیت ختم ہو جائے گا، اس میں سے ایک چیز اس نے ذکر کیا تھا کہ جمعہ کا اجتماع، جمعہ کے اندر اجتماع جو ہم اور آپ یہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بہت بڑی اہمیت کا عامل ہوتا ہے، ان کے درمیان بھی ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اس کو لازمی طور پر چھوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ تو بات بیان یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو چاہیے کہ کسی بھی جگہ پہ ہاتھ نہ لگائے۔ بہت سارے لوگ یہاں بھی غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی امام، اللہ کے نبی نے بات کیا نا، اللہ کے نبی ایک صحابی رسول سے کہا قوم فصلی رکعتن، بات کر رہے ہیں، ایک صحابی رسول آئے تھے، اللہ کے نبی ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے بات کر، اللہ کے نبی پوری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، سب یہ ہو گیا، سوکھا پڑ گیا، اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے۔ جمعہ کے اندر اللہ کے نبی خطبہ دے رہے، دیہاتی آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں، دعا کرنا ہے، اللہ کے نبی نے دعا کیا، 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے ہفتے، بخاری مسلم کی روایت ہے، دوسرے ہفتے وہی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سب مال و دولت سب تباہ ہو گئے، وہ کیا ہوا؟ بارش زیادہ ہو گئی، تو کہا کہ دعا کر دیجئے کہ بارش ختم ہو جائے۔ تو اس سے جو بتانا مقصود یہ ہے کہ جمعہ کے درمیان اگر امام کسی سے بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی اتر کر اپنے جو حسن اور حسین کو دونوں کو اپنی گود میں اٹھائے اور اٹھانے کے بعد پھر ممبر پر آئے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ۔ تو امام سے اگر کوئی گفتگو کرنا ہے، امام سے کوئی بات کرنا ہے، جو خطبہ دے رہا ہے، مقتدی بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے، آپس میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، ورنہ بھی اور بھی تفصیل میں اس میں جاتا۔ اسی طرح میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا، اللہ کے نبی کی حدیث وہ کیا ہے کہ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان آیا، ٹائم زیادہ اس کے پاس ہے، کچھ کام میں پھنس گیا، نہیں آ پایا، تو 1 رکعت اس کو ملی، 1 رکعت، جمعہ کی 1 رکعت اس کو ملی۔ تو اس تعلق سے حدیث ہے جو اللہ کے نبی کی، اگر 1 رکعت اگر آپ کو مل جاتی ہے تو وہ جمعہ میں شامل ہوگا، وہ جمعہ میں شامل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی دونوں رکعت چھوٹ گئی، رکوع میں آیا، رکوع کے بعد آیا، تشہد میں آیا، تو اگر وہ امام کے ساتھ داخل ہو جائے لیکن وہ 4 رکعت پڑھے گا۔ 5 سلف میں آتا ہے کہ اگر دیکھتے تھے کہ امام تشہد میں ہے تو وہ جمعہ میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ کیونکہ 4 رکعت ان کو پڑھنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس دن چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان جمعہ سے پہلے آ رہا ہے، اذان نہیں ہوا ہے، تو جتنا چاہے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے مسلم شریف کی روایت موجود ہے، جتنا وہ چاہے، کوئی نہیں ہے، 2 4 6 8 10 جتنا بھی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے بعد اگر دیکھیں گے تو جمعہ کے بعد جو ثابت ہے وہ 4 رکعت ثابت ہے، یہی افضل ہے، لیکن 2 رکعت کی جواز ہے۔ جمعہ کے بعد 2 رکعت بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن 4 رکعت یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث اللہ کے نبی کی میں بیان کر دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جس نے مسلسل 3 دن یعنی 3 جمعہ مسلسل چھوڑا، تساہل کی وجہ سے نہیں پڑھ پایا، تساہل کی وجہ سے چھوڑتا جا رہا ہے، 3 جمعہ چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا فقط طبع علی قلبہ، اس کے دل پر مہر لگا دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو ہدایت پھر نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے وہ پکا منافق ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جمعہ کو بالکل نہ چھوڑیں۔ اسی طرح ایک اور بھی بات اسی میں شامل ہو جائے کہ ایک انسان
جہاں پہ فرض نماز پڑھتا ہے چاہیے کہ وہ جگہ بدل کر سنت کو ادا کرے۔ ایک اور بات جو آخری بات ہے، اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دعا کا مسئلہ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے، جو بھی دعا مانگو دیتا ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس تعلق سے دھیان سے سنیں، ہو سکتا ہے 2-3 منٹ جائے کیونکہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے، جو بھی علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، کہ جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہے۔ کتنا؟ 12 گھڑیاں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک الگ حدیث ہے کہ ان گھڑیوں میں سے تلاش کرو، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس گھڑی میں اللہ رب العالمین جو بھی مانگو وہ قبول کرتا ہے۔ ایک اور بھی حدیث آتی ہے کہ یہ گھڑی 12 گھڑی ہوتی ہے جمعہ کے دن، اور اس کو تم تلاش کرو عصر کے بعد مغرب سے پہلے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے۔ پھر اللہ کے نبی اسی حدیث کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ عصر کے بعد جو شخص نماز پڑھے اور پھر کچھ دعا کرے تو اللہ رب العالمین، جمعہ کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص نماز پڑھے اور پھر اللہ سے دعا کرے تو اللہ رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس تعلق سے ایک روایت ملتی ہے کہ ابو داؤد، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اسی طرح عبداللہ بن سلام غالباً ہے، ان کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی کہ آپ نے تو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور آپ یہاں جمعہ کے دن کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے بعد اگر کوئی نماز پڑھتا اور پھر دعا کرتا ہے تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں پھر دعا کریں، تو ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم کو نہیں معلوم؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اگر عصر کی یا کوئی بھی نماز، انسان نماز پڑھنے کے بعد اگر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتا ہے تو جب تک بیٹھے رہتا ہے، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جب تک وہ کسی سے بات نہیں کرتا ہے، تب تک وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، نماز کا پورا ثواب ملتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے استاد جو ہوتے تھے وہ عصر کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھتے تھے اور مغرب تک دعا کرتے تھے۔ ایک تو نماز کا بھی ثواب مل رہا ہے اور جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا بھی اللہ بھی قبول کر رہا ہے۔ اچھا، اس تعلق سے کہ جو پہلی گھڑی جو میں پہلے بیان کیا تھا، یہ گھڑی کیسے ہے کہ وہ آخری گھڑی کیسے مراد ہو رہی ہے اور کتنی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو اس تعلق سے میں نے بتایا کہ 12 گھڑی ہوتی ہے، 12 گھڑی۔ تو جو فضیلت ہے، جس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی یہاں پہ سمجھ لیں کہ وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب اگر پانا ہے تو پہلی گھڑی میں آنا ہے۔ پہلی گھڑی سے مراد کیا؟ علماء نے تقریباً 36 قول اس میں ہے، 36 قول، لیکن راجح قول یہ ہے چونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، تو پہلی گھڑی کون سی ہوگی؟ پہلی گھڑی یہ ہوگی کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس وقت دیکھا جائے۔ جیسے آج اگر ہم دیکھتے ہیں اسے رینڈملی تو 7:10 پہ غالباً سورج طلوع ہوتا ہے، اور 6:35 پہ لم سم آگے پیچھے 6:35 پہ سورج ڈوب جاتا ہے۔ ٹورن یا دورانیہ اگر نکالیں گے تو آپ کو نکلے گا 11 گھنٹہ 25 منٹ۔ 11 گھنٹا 25 منٹ کو آپ 12 گھنٹے میں 12 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ جب آپ 12 حصوں میں ڈیوائڈ کرو گے تو تقریباً آتا ہے 57، یعنی 57 منٹ کا گویا کہ ایک گھڑی ہوگا۔ یہ کب؟ سورج نکلنے کے بعد۔ اور وہ کب ہوگا؟ وہ ہوگا 7:10 کے بعد سے لے کے 8:07 تک، کیونکہ 57 ہم نے کہا تو 3 منٹ مائنس کر دیں گے۔ ایسے ہی ایک دوسری گھڑی کون سی ہوگی؟ 9:03 پہ۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے آپ کی تیسری گھڑی کون سی ہوگی، ایسے ہی آپ کنورٹ کرتے جائیں گے کہ 10 بجے، پھر اس سے 1 گھنٹہ آپ نے پہلے کیا، ایسے دھیرے دھیرے آپ ٹوٹل آپ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کریے، تب وہ قربانی والا ثواب اگر آپ کو ملے گا۔ ورنہ آپ کبھی بھی آئے، کوئی نہیں ہے، پہلے آپ آ گئے تو آپ کو اونٹ کا ثواب ملنے والا، یعنی یہ گھڑی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے اختلاف کیا لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ گھڑی مراد ہے کہ ایک انسان سورج نکلنے کے بعد پہلی گھڑی، یعنی پہلے فرسٹ گھنٹے کے اندر، کم و بیش پہلے گھنٹے کے اندر جو آئے گا وہ پہلی گھڑی مراد ہے، کیونکہ تقریباً جو دورانیہ ہوتا ہے یہ 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور جو دعا کرنا یہ آخری گھڑی میں دعا کرنا ہے مغرب سے پہلے۔ ہذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔